الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ کر. اللہ اللہ کیسا پیارا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر. عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا. چند دن خزاں کے سہلو بس، پھر ہمیشہ
بہار میں رہنا، چند دن خزاں کے سہ لو بس، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ وہ جو عاشق صادق ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں موت تک دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ یوں فرمایا عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جائے گی، سانس رک جائے گی۔ جس طرح ہمارے پردادا، ان کے ابا، ان کی سانسیں روکی، جس طرح ہماری پردادی، ان کی امی، وہ سب دنیا سے گئے، ہمارے نانا، ان کے ابا، وہ سب دنیا سے گئے، ہماری نانی، ان کی امی، وہ سب دنیا سے گئے، اور کتنے لوگ ہیں جن سے ہم ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اور ایک عجیب بات دیکھی کہ جو بھی گیا ہے وہ ریٹرن لوٹ کے آیا نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، ریٹرن کوئی لوٹ کے آئے گا نہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں۔ ایک سانس کا فاصلہ ہے، پتہ نہیں کب رک جائے۔ یہ سانس اگلوں کی رکی، ہم سے کہیں ملنے جلنے والوں کی رکی، میرے عزیزوں ان قریب میری اور آپ کی بھی رک جائے گی، اور اس وقت اتنا افسوس ہوگا، اتنا تڑپیں گے، اتنا مچلیں گے، کاش اللہ نے اتنی اچھی زندگی دی تھی، میں بھی کچھ اللہ کا ذکر کر لیتا، درود شریف پڑھ لیتا، سچی توبہ کر لیتا، میں بھی اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزار لیتا۔
لیکن میرے عزیزو، میں صحیح کہہ رہا ہوں اور بہت دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا تڑپنا، اس وقت کا افسوس کرنا اور اس وقت کا مچلنا نہ مجھے کام آئے گا نہ آپ کو کام آئے گا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ قبرستان میں تھے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص وہاں موجود تھے۔ حضرت نے عجیب سوال پوچھا۔ حضرت نے پوچھا کہ بیٹا، اگر یہ قبر والا اگر ابھی باہر آ جاوے اور اللہ اسے کچھ موقع دے وے تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہو، یہ تو جو ہے نا پھر اللہ اللہ کرے گا، پھر قرآن پڑھے گا، پھر ذکر کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پھر پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت میں لگا دے گا۔ یہ تو موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، تانا نہیں دے گا، مسجد کی آبادی کی محنت میں لگے گا، بد نظری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، یہ پورا اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے گا۔ حضرت نے ساری بات سن کے کہا کہ دیکھ میرا بیٹا، اس کو تو اب موقع ملنے والا نہیں ہے، لیکن تیرے پاس موقع ہے، یہ سب تو کر لے۔ اس کو تو اب موقع ملنے والا نہیں ہے، تیرے پاس موقع ہے، یہ سب تو کر لے۔ تھوڑے دن کے بعد تیرے پاس بھی یہ موقع نہیں رہے گا، پھر یہ جو کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے تو بھی تڑپے گا، لیکن پھر دوبارہ تجھے بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ امتحان کی جگہ سے ایک مرتبہ بندہ باہر آ جائے، پھر کہیں مجھے سوال کا جواب معلوم ہو گیا ہے، سر پلیز موقع دے دو، میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں، مجھے پاس کر دینا۔ نہ بیٹا، وہ پہلے محنت کرنی ہوتی ہے، ایگزام کے وقت لکھنا ہوتا ہے، اب تو وقت چلا گیا، اب ریزلٹ کا انتظار کرو۔ میرے عزیزو، میں کیا بتاؤں آپ کو، سارے قبرستان والے آج توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اب ان کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اب ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، وقت چلا گیا۔ اور ایک قاعدہ ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ جو وقت چلا جائے وہ لوٹ کے نہیں آتا۔ میری زندگی کے تقریباً 30 سال گزر گئے، اب یہ لوٹ کے آئیں گے؟ نہیں، یہ تو نہیں آئیں گے۔ گزشتہ کل رات میں تہجد کا وقت تھا، میرے پاس بھی تھا، آپ کے پاس بھی تھا۔ اللہ جی اگر کوئی 10 کروڑ روپے دے تو وہ وقت لوٹ کے آئے گا؟ 10 کروڑ کیا پوری دنیا دے دے تو بھی نہیں آئے گا، کیونکہ جو وقت چلا جائے وہ نہیں آتا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک خوشی کی بات ہے اور ایک افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات کیا ہے؟ کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلت میں گزر گیا، اللہ کو منا نہ سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے صلح نہ کر سکے، اپنے دل کی تار اللہ سے نہ جوڑ سکے۔ میرے عزیزوں، میں صحیح کہتا ہوں، اگر ہر رات جو تہجد پڑھی ہوتی، اشراق کے وقت میں اشراق پڑھی ہوتی، چاش کے وقت میں چاش پڑھی ہوتی، اوابین کے وقت میں اوابین پڑھی ہوتی، فرض نمازیں کوالٹی والی پڑھی ہوتی، اپنی نظروں کی حفاظت کی ہوتی، تو آج دل کی دنیا کچھ اور ہوتی، زندگی گزارنے کا مزہ آتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے، ان کو زندگی میں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ شاعر نے عجیب بات کہی، کہا جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو حضور کی یاد سے دل کو بہلاتے نہیں،
درود شریف پڑھتے نہیں، ہمارے نبی کی نقل اتارتے نہیں، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ ان کو زندگی کا مزہ نہیں آتا ہے، ان کے اوپر زندگی تنگ ہو جاتی ہے، تنگ، بے چینی انہیں گھیر لیتی ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑ جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں یہ ایک گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، ایک گناہ ہے نا ابھی کر لیتا ہوں، نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، ابھی ایک گناہ کیا تو آگے دوسرے گناہ کا دروازہ کھلے گا، دوسرا گناہ کیا تو تیسرے گناہ کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ اگر دل میں ڈال رہا ہے کہ توبہ کر لے تو نقد توبہ کرنی چاہیے۔ 3 آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد فوراً مدد اللہ کی، 3 آدمی کے ساتھ۔ نمبر 1، جو مسجد بنانے کا ارادہ کرے اللہ کی اس کے ساتھ فوری مدد آ جاتی ہے۔ ایک مزدور شخص تھے، محنت کر رہے تھے، کما رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک زمین لوں گا اور اس میں پلاٹ بنا کر میں بیچوں گا اور ایک پلاٹ سے اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے صرف یہ نیت کی کہ ایک پلاٹ پر مسجد بناؤں گا، ان کی یہ نیت، ان کی یہ ادا، ان کی یہ سوچ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں کروڑوں پتی بنا دیا۔ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ بلڈر جو کوئی سوسائٹی بناتے ہیں تو مسجد بناتے ہیں اور اللہ کے لیے بناتے ہیں، اللہ انہیں بھی بہت نوازتا ہے۔ ایک تو مسجد بنائی اس لیے جائے کہ مکانات جلدی بک جائے، پیسہ ہو جائے، تو یہ نیت میں کھوٹ ہے۔ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ 2 آدمی جا رہے تھے، راستے میں تیسرے شخص سے ملاقات ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ ہم بھی تو وہیں جا رہے ہیں، چلو پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ تو 3 آدمی چلے، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں۔ تو راستے میں بات ہوئی، پہلے سے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا سنا ہے آج کل بڑا پیر بنا بیٹھا ہے، امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں، آزمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، مطلب میں آپ ان کا امتحان لینے جا رہے ہیں؟ بولے ہاں۔ دوسرے کو پوچھا کہ آپ پیرانے پیر کے پاس آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا دیکھو شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن میرے گھر میں جو ہے نا ایک شخص بیمار ہے اور حضرت بڑے اللہ والے ہیں، وہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، تانا نہیں دیتے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی زبان سے جب کوئی جملہ نکلتا ہے نا تو اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو ان سے کہوں گا حضرت آپ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ میرے گھر والوں کو شفا دے دے۔ اچھا۔ تیسرے آدمی کو پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، ان کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے، کیا کہنے پیرانے پیر کے، ہم تو ان کی جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، وہ کہاں ہم کہاں، لیکن موقع ملے گا تو کچھ حضرت کی خدمت کر دوں گا، بڑے ادب کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ہو نور نسبت نامی کتاب میں لکھا ہے تینوں کا انجام کیا ہوا۔ پہلا جو شخص امتحان لینے کے لیے گیا تھا وہ مرتد ہو کے دنیا سے گیا۔ ایک تو اللہ کے عاشق ہوتے ہی تھوڑے ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی اللہ والے سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے بھائی۔ ان کا اگر کوئی غلطی ہے ان کے اندر تو وہ انسان ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ فرمایا حدیث قدسی میں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
خلاصہ یہ کہ جو شخص کسی میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کے ساتھ کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ دو گناہ بہت خطرناک، بڑے خطرناک دو گناہ۔ ایک کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا، نمبر دو سود لینا، بیاج۔ سود لینا یا سود دینا اتنا خطرناک جرم، اتنا خطرناک کہ جو سود لے سود دے، اللہ اس کو بھی فرماتے کہ اس کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ کیا اس کو پتہ نہیں ہے رزق دینے والا میں ہوں، رزاق میں ہوں؟ کیا یہ سود لے کے آگے بڑھ جائے گا؟ کیا اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا اس کے قرضے ختم ہو جائیں گے؟ کیا اس کی زندگی میں بہار آ جائے گی؟ کیا یہ ترقی کر جائے گا؟ نا 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 نا، سود پر کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی، سود پر تنزلی ہوتی ہے۔ اور اگر سود پر ترقی ہو گئی تو بہت بڑے پیمانے پر پھنس جائے گا۔ جب تک اس کی نسلوں میں وہ پیسہ رہے گا، قبر میں وہ سزا بھگتتا رہے گا، عذاب ہوتا رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ بڑھوتری ہو گئی تو 5 گنا زیادہ پھنس جائے گا۔ اور اللہ کا قرآن جب سود کی باری آئی تو لہجہ سخت ہو گیا، فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صاف اعلان کر دیا اللہ سود کو مٹاتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا مولانا 10 دن پہلے میں حالات میں تھا، میں نے سوچا میں پھانسی لے لوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا میں باتھ روم میں گیا اور رسی لگائی اور میں اس پر لٹک گیا۔ اتفاق سے کیا ہوا پتہ نہیں، مجھے تو یاد نہیں، میں تو بے ہوش جیسا ہو گیا۔ میری کچھ آواز نکلی، جلدی سے میرے گھر والے آئے، دروازہ کھولا اور مجھے کسی طرح نکالا۔ میرے مقدر میں زندگی لکھی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا، ابھی بھی تھوڑا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو 35-40 سال کی عمر، بڑے خوبصورت لگتے ہو، آپ کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں، آپ کی تو رکشہ بھی بڑی شاندار ہے۔ کہا مولانا میں بہت خوشحال تھا، میرا سب بہت اچھا چلتا تھا، میری ایک رکشہ کرائے پر چلتی تھی، میرے بچے ہیں، ایک میری لڑکی 17 سال کی ہے، ہمارا گھرانہ بہت اچھا چلتا تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، میں نے سوچا میں ایک نئی رکشہ لے لوں، تو میں نے بیاج پہ رکشہ لے لی مولانا، پیسے لیے رکشہ لے لی۔ او ہو اس کے بعد تو جو حالات مجھ پر ٹوٹے ہیں، اور جو میں نیچے گیا ہوں، میں نے رکشہ لی تھی اوپر جانے کے لیے، ایسا نیچے گیا کہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے میں مجبور ہو گیا۔ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر سے سیدھا وہ گیا باہر۔ ایک شخص حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے پاس آئے، کہا حضرت وہ میں نے بیاج لیا ہے۔ حضرت نے گردن پھیر لی، یہاں سے آئے، حضرت نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ حضرت میری بات تو سنو۔ بیٹا تو نے کچھ باقی نہیں رکھا ہے، کیا سنوں اب؟ جنگ ہی اللہ سے چھیڑ دی۔ آج تک جو بھی ملے سود والے بڑے حالات میں ملے، پریشانی میں ملے، پورے اللہ کی نظر سے گرے ہوئے ملے۔ سود لینا گویا کہ پتنگ کا کٹ جانا، اب لوگ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، کہیں بھی چلی جائے وہ اللہ کی حفاظت سے گیا، اللہ کی نظر رحمت سے گیا۔ ارے جو اللہ نے لاک ڈاؤن میں کھلایا، کیا وہ اور دنوں میں نہیں کھلائے گا؟ چاول کا ایک دانہ اگر سونے کا ہو جائے گا پھر بھی اللہ کھلائے گا۔ ایک دانے کی قیمت سونے جتنی ہو جائے گی نا، پھر بھی اللہ کھلائے گا۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ تو کہا اللہ دیتا ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں،
اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں، اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں۔ ایک اور بات بھی سن لو، جو شخص دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا دھیان سے سننا، جو شخص دنیا میں اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ بھی اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا، اللہ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، پالنہار دیکھ رہا ہے، بادشاہ وہی ہے، شہنشاہ وہی ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم رات میں 4 بجے اٹھ کے مصلی بچھاتے، سب مسئلے حل ہو جاتے، کاروبار بھی چلنے لگتا، کاروبار کا راستہ بھی مل جاتا، بچے بھی نیک ہو جاتے، بیوی بھی ہماری سنتی۔ فرمایا جو اللہ کا ہوتا ہے سب اس کے ہوتے ہیں، جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کی نہ تو اس کی بیوی ہوتی ہے نہ بچے اس کے ہوتے ہیں، پورا ماحول اس کے خلاف چلتا ہے جو اللہ کا نہیں ہوتا۔ ابا کو خوش کرتا ہے تو اماں ناراض، اماں کو خوش کرتا ہے تو دوست لوگ ناراض، دوستوں کو خوش کرنے جاتا ہے تو ماں باپ ناراض، ماں کو خوش کرتا ہے تو بیوی ناراض، بیوی کو خوش کرتا ہے تو ماں ناراض۔ کیا ہوا کہ جس کی زمین ہے نا وہ ناراض ہو گیا، ناراض ویسے ہی ہو گیا کہ نہیں اس نے کیا، اس نے ایسے کام کیے، یہ بھول گیا اللہ نے صحت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے طاقت دی۔ وہ اللہ چاہتا تو لکھوا لگا دیتا، ہاتھ پیر میں مجبور ہو جاتا بندہ، وہ چاہتا تو ہارٹ کو فیل کر دیتا تو بندہ بائی پاس کرانا پڑتا، وہ چاہتا تو بچپن سے شوگر پریشر جیسی بڑی بڑی بیماریاں لاد دیتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دنیا میں نظر نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سن نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے۔ اگر وہ ہماری دیکھنے کی طاقت لے لیتا، میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ ایک آدھ دماغ کی رگ فیل کر دیتا تو ہم بھی باہر پاگلوں کی طرح بک بک کرتے رہتے۔ یہ تو اس کا احسان ہے جو اس نے بینائی دی، سننے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، ہارٹ کو صحیح سالم رکھا، بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا۔ کیا صرف پیسہ ہی اللہ کی نعمت ہے؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہسپتال کے چکر تو لگاؤ۔ کچھ دن پہلے ہسپتال جانا ہوا، آئی سی یو روم میں لوگ تڑپ رہے ہیں، کراہ رہے ہیں، ان کی آہیں نکل رہی ہے، کیا جوان کیا بوڑھے، پورا ہاسپٹل بھری ہوئی۔ بچوں کی ہاسپٹل میں جانا ہوا آپ کے صورت میں تو دیکھ بھی نہیں سکا، کمزور دل والا انسان، عجیب لوگ تڑپ رہے ہیں، ماں باپ۔ کیا ہوا؟ مولانا وال کی تکلیف ہے بچے کو۔ اچھا اتنے چھوٹے بچے کو؟ بولے ہاں۔ کتنے دن ہوئے؟ 45 دن۔ کتنا خرچہ ہوا؟ مثال کے طور پہ 9 لاکھ۔ اچھا بازو والے کے پاس گیا، کیا ہوا آپ کے بیٹے کو؟ مولانا کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا کیا ہوا، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہم کو۔ 50 دن ہوئے ہسپتال میں، بہت خطرناک تکلیف ہے اس کو، ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ کتنا خرچہ ہوا؟ 12-13 لاکھ۔ اللہ اکبر، ایک روم خالی نہیں تھا وہاں، سب بچے سو رہے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے 45 دن سے ہم نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی، اور ہمارے بچے صحیح سالم ہیں، ان کو دیکھ کے الحمدللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ان کو بیماریوں سے بچایا۔ ورنہ ابھی ایک بیماری دے دے نا تو ماں باپ بھاگتے ہو جاوے اور قرضوں میں آ جاوے۔
खाली पैसा ही अल्लाह की नेमत नहीं है, सेहत भी अल्लाह की नेमत है, इज्जत भी अल्लाह की नेमत है, वक्त पर खाने का मिल जाना अल्लाह की नेमत, बीवी का होना अल्लाह की नेमत, बच्चों का सही सालिम होना अल्लाह की नेमत, छत का मिल जाना अल्लाह की नेमत, वक्त पर चाय का मिल जाना अल्लाह की नेमत, मीठी नींद का आ जाना अल्लाह की नेमत, सांस का अंदर जाना बाहर आना अल्लाह की नेमत, वक्त पर खाने का मिलना अल्लाह की नेमत, उस खाने का हजम हो जाना अल्लाह की नेमत, कुर्सी का मिलना अल्लाह की नेमत, शानदार कालीन का मिलना अल्लाह की नेमत, नरम नरम बिस्तरों पर सोना अल्लाह की नेमत, तकिए का मिल जाना अल्लाह की नेमत, छत का होना अल्लाह की नेमत, पंखे का चलना अल्लाह की नेमत, लाइट का होना अल्लाह की नेमत, एसी का होना अल्लाह की नेमत, मोबाइल का होना अल्लाह की नेमत, बिजली का आना अल्लाह की नेमत, चलने की ताकत का होना अल्लाह की नेमत, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे हुए होना ये अल्लाह की नेमत, सर पर बाल का होना ये अल्लाह की नेमत, पढ़े लिखे होना ये अल्लाह की नेमत, ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की नेमत, सांस चल रही है ये अल्लाह की नेमत, रोजगार का मिलना ये अल्लाह की नेमत। इतनी नेमतें हैं, यूं फरमाया अगर हम गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकते, शुमार करना चाहे तो शुमार भी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, मुझे उम्मीद है आपके यहाँ तो कोई सूद और ब्याज को नहीं लेता होगा। खुदा ना खास्ता किसी ने ले लिया हो तो इसके बारे में फौरी कदम उठाना, वरना जिसने लिया है वो तो बेचैन होगा ही, उसकी नस्लें भी बेचैन हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह के साथ ऐलान जंग है ना, जंग ही अल्लाह के साथ। ये शैतान का धोखा है, इंसान को लालच बताता है कि देख सूद ले ले तू तरक्की पर आ जाएगा। तरक्की पे नहीं, जहां है ना तू खड़े रहने के भी काबिल नहीं रहेगा, फकरो फाका में आ जाएगा, तू फंस जाएगा, अल्लाह की नजर से गिर जाएगा। वो कैसे? फरमाया जब बाप नाराज हो तो बाप के घर में अच्छा नहीं लगता, जब अल्लाह नाराज हो तो फिर अल्लाह की जमीन पर भी अच्छा नहीं लगता। अब्बा ही नाराज है, घर में जाने का अच्छा नहीं लगता, अब्बा का मूड ऑफ है, नाराज है, अब्बा के रूम में जाता नहीं, अब्बा नाराज है। हाँ, अल्लाह नाराज हो फिर अल्लाह की जमीन पर अच्छा नहीं लगता। और अल्लाह नाराज हो जाए ना 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 ना, अगर अल्लाह को नाराजी होना होता तो अंबिया को क्यों भेजते, अल्लाह वालों का निज़ाम क्यों चलाते, ये कुरान को क्यों भेजते। ये आज जो हमारे सामने फ़ज़ाइल आमाल पढ़ी जा रही है, ये क्यों पढ़ी जाती। ये ख्वाजा साहब, पीरान पीर, बायज़ीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, ये हजरात क्यों आते दुनिया में। ये गश, ये मुलाकात, ये दर दर जाना, सारे मसाइल का आसान हल, सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। सारे मसाइल का आसान हल क्यों? का मस्जिद का माहौल मिलेगा। मस्जिद में क्या होता है? का फरिश्ते होते हैं। फिर तो का सोहबत का असर होता है। फरिश्ते क्या करते हैं? का अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ला यासून अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तो अब का मस्जिद में ज्यादा रहेगा तो तू भी अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, गुनाह की नफरत आएगी। और मस्जिद कोई मामूली चीज है ना ना ना। अल मुमिनु फिल मस्जिद कसमकी फिल मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा कि मछली पानी में। मछली को पानी से निकालो, इंग्लैंड ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, पनामा ले जाओ, मछली को मजा आएगी। महाबलेश्वर ले जाओ घुमाने के लिए, कश्मीर ले जाओ, शिमला ले जाओ, कुल्लू मनाली ले जाओ, सापुतारा ले जाओ, मजा आएगी मछली को? नहीं। मछली को वो सब नहीं चाहिए। मछली को क्या चाहिए? पानी। मछली को चाहिए पानी
اور مومن کو چاہیے اللہ کی یاد۔ مسجد اللہ کو یاد کرنے کی جگہ، اور سکون ملے گا اللہ کی یاد سے۔ سکون پیسوں میں نہیں، سکون چیزوں میں نہیں، سکون اچھے گھر میں نہیں، سکون شو روم میں نہیں۔ اے سی سے تو چمڑی کو ٹھنڈک پہنچے گی، دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ چائے پیئیں گے تو ذریعے کے طور پہ سر اچھا ہوگا، دل کی بے چینیاں ختم نہیں ہوگی۔ پھر سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا، اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو سکون ملے گا۔ شاعر نے کہا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے۔ وہ کتنا سکون؟ بیان میں بیٹھے بیٹھے انسان سو جاتا ہے، تعلیم میں اس کو نیند آ جاتی ہے، سکون مل رہا ہے نا۔ نرم نرم بستروں پہ اس کو نیند نہیں آتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیان میں سو جائے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سکون ملتا ہے انسان کو، اچھا لگتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں مومن آتا ہے نا، اپنی مستی میں مست ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو تکلیف، جو پریشانی، جو حالات یہ سب ہے نا، یہ سب دروازے کے باہر رہ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے شاید کوئی فرشتوں کا پہرا ہو جو اس کو واش کر کے اندر بھیجتے ہو، ایسا لگتا ہے۔ ایک دم سکون میں، اطمینان میں، اپنی مستی میں۔ اور جیسے ہی مسجد سے باہر جاتا ہے تو پھر سب حالات شروع۔ اسی لیے ایک دعا بتائی کہ مسجد سے باہر جاؤ نا تو ایک دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ابلیس اور اس کے لشکر سے۔ حدیث شریف میں یہ بھی دعا آئی ہے۔ مسجد سے باہر نکل کر کیا پڑھو؟ تو کہا اللہم انی اسألک من فضلک، وہ تو پڑھو، یہ دعا بھی آئی ہے، یہ بھی پڑھو۔ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی۔ ایک اور دعا بھی آئی ہے، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ خلاصہ یہ کہ اللہ، یہ شیطان میرا بہت بڑا دشمن ہے، مجھے اس سے بچا لینا۔ شیطان و ابلیس اور اس کے لشکر سے بچا لینا۔ پتہ ہے مسجد کے باہر جائے گا تو شیطان بھی اس کو گھیرنے کی کوشش کرے گا، اور شیطان کے حواریین اس کو اپنے اندر لینے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے یہ ساری دعائیں بتائی۔ تو طے کرو، دعا پڑھیں گے، الٹے پیر سے باہر نکلیں گے، درود بھی پڑھیں گے، اور اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اب خدا نہ خواستہ اگر کسی نے سود میں پڑ گیا ہو، فوراً اللہ سے معافی مانگے، 2 رکعت پڑھ کے اپنے حلال پیسے سے کوئی بڑا صدقہ نکالے، فوراً ایکشن لے۔ کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے بیٹھے، یہ مفتی صاحب میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں شرمندہ ہوں، آلریڈی اللہ سے معافی بھی مانگ چکا ہوں، اور یہ کچھ صدقہ بھی میں نے نکال دیا ہے، اب میں تو کہاں اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہوں، میں تو کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ اب آپ بتاؤ میں سود میں سے کیسے نکلوں؟ اور یہ میرا مشورہ ہے، گھر بیچ کے نکلنا پڑے تو گھر بیچ کے نکل جانا، دکان بیچ کے نکلنا پڑے تو دکان بیچ کے نکل جانا۔ میرے عزیزوں، پوری زندگی لگا کر بھی اگر اللہ مل جائے تو یہ سستا سودا ہے۔
خدا نہ خواستہ اس کو ناراض کر کے چلے گئے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور اس پیسے سے اگر پیسہ بنایا ہماری نسلیں در نسلیں کھاتی رہی، بہت سخت خطرناک عذاب ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ دو گناہ بڑے خطرناک ہے۔ اس لیے ایک بات طے کرو کہ انشاءاللہ کسی اللہ والے کے خلاف نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہ سود لیں گے نہ سود دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، زندگی جو خوبصورت بنتی ہے وہ چیزوں سے نہیں، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ ایک بزرگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ کیا کہنے اللہ کے ولیوں کے، ہم تو ان کی جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ اہل دل کے پاس جو جانے لگے، اللہ والوں کے پاس جو جانے لگے، اہل دل کے پاس جو جانے لگے، رفتہ رفتہ وہ اللہ کو پانے لگے۔ اللہ والوں کی صحبت ہمیں کیا ملی، دنیا کو چاہنے والے ہم کو دیوانے لگے۔ اللہ والوں کی صحبت ہمیں کیا ملی، دنیا کو چاہنے والے ہمیں دیوانے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے کسی سچے ولی کی صحبت نصیب فرمائے۔ اپنے دوستوں کا سرکل بھی اچھا ہونا چاہیے، نیک لوگ۔ ان سب سے بہترین دوست وہ ہے جو ہماری آخرت کی فکر کرے، اور یہ مسجد وار جماعت کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا، یہ ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے گھروں پر آتے ہیں، اسی لیے تو ہم سے ملاقات کرتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں کہتے ہیں آپ بھی گشتوں میں آؤ، آپ بھی ملاقاتوں میں چلو، آپ بھی ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں چلو، ارے چٹائیوں پر سو، آپ بھی رات کو 4 ساڑھے 4 بجے اٹھو، اپنے اللہ کے سامنے رہو۔ خواجہ صاحب نے کتنی محنت کی، پیران پیر نے کتنی محنت کی، بایزید بستامی نے کتنی محنت کی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تو سمرقند سے ہندوستان تشریف لے آئے، اور سارے تقریباً اللہ والے کہاں سے آئے، وہ پیسہ بنانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے آئے۔ یہ وہی اللہ والوں کی نقل ہے، گشت۔ بھائی کیوں جا رہے، پیسہ ملے گا؟ کہا نا، واہ واہ ہوگی؟ فرمایا نا، پھر کیا ہوگا؟ کہا اللہ کا دین زندہ ہو جائے، بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، سب کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ قریب میں ایک گاؤں ہے، ایک چچا سے ملاقات ہوئی، کہا مولانا الحمدللہ 21 سال پہلے اللہ کے راستے میں گیا تھا، تو مجھے بتایا تھا کہ صبح 3 تسبیح پڑھنی ہے، شام کو 3 تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح درود شریف کی، دوسری ایک تسبیح تیسرے کلیمے کی، دوسری تسبیح درود شریف کی، اور تیسری تسبیح استغفار کی، صبح بھی پڑھیں شام بھی پڑھیں۔ تو مولانا 21 سال پہلے بتایا تھا، مجھے کسی نے الحمدللہ 21 سال ہوئے آج تک میری تسبیح ناگا نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں عمل۔ سورت کے ایک بہت بڑے تاجر ملے، کروڑوں پتی، اللہ نے بہت نوازا، بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا، میں نے کہا چلو اپنی سعادت کی بات ہے، ان کے ساتھ کچھ بات کرنا، نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، بڑے آدمی سورت کے۔ اچانک کچھ بات نکلی، وجدہ میں آئے، مولانا 32 سال پہلے سنا تھا 3 تسبیح کے بارے میں، 32 سال ہوئے 3 تسبیح ناگا نہیں ہوئی، 32 ایئرس ہوئے 3 تسبیح ناگا نہیں ہوئی۔ اور 38 سال پہلے ایک عمل کرتا تھا، 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ استغفار، 38 سال سے یہ بھی نہیں چھوٹا، 38 سال سے۔ آپ کا لکھو نا
ایک دن کے 1000 تو 38 سال میں کتنے درود شریف ہوئے؟ قطرہ قطرہ سمندر شود، قطرہ قطرہ گرتا ہے نا تو ڈول بھر جاتی ہے. ہم ایک دم جوش میں آ جاتے، ایک دم ٹھنڈے پڑ جاتے، ایک دم 2 گھنٹے اللہ کی یاد میں لگا دیے اور موبائل کا غلط استعمال کر لیا پیچھے سے. تھوڑا سا ڈول میں پانی بھرا ہوا تھا، اب تو نفس پر قدم رکھنا تھا اور اللہ کو بتانا تھا اللہ میں آپ کا ہوں، نفس و شیطان کا نہیں ہوں. کہتا بھی آئی لو یو اللہ، مجھے اللہ آپ سے محبت ہے، اور تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے. شیطان کہتا ہے یہ تو اس کی زبان کہتی ہے، باقی اکیلے میں تو میرا ہی ہے. پھر اللہ نہیں ملے گا. اللہ والوں کی جلوت اور خلوت ایک ہوتی ہے، ان کی جلوت اور خلوت ایک ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، پھر میں نے ان سے پوچھا، میں کہا ماشاءاللہ آپ تو قرآن بھی پڑھتے ہوں گے. بولے ہاں، ایک قرآن آفس پر پڑھتا ہوں اور ایک قرآن گھر پر پڑھتا ہوں. میں کہا اچھا وہ کیسے؟ بولے قرآن کی ایک ترتیب چلتی ہے، گھر پر جو پڑھ رہا ہوں اس کی ایک الگ ترتیب ہے، اس کی نشانی جہاں ہے وہاں سے پڑھتا ہوں، اور آفس پر جو پڑھتا ہوں اس کی نشانی الگ ہے، وہ جہاں ہے وہاں سے پڑھتا ہوں. سبحان اللہ، دل خوش ہوا، اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. کروڑوں پتی ہے لیکن اللہ کو نہیں بھول رہے. پتہ ہے کہ مر جاؤں گا، ساتھ کیا لے جاؤں گا؟ یہی سب میرے ساتھ آئے گا، اچھے اعمال آئیں گے. دنیا تو وقتی ہے، مطلب کی دنیا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیے ہو؟ تو کیا خیال ہے ہمارے پوتے پر پوتے ہمارے لیے کریں گے کہ دادا کے لیے کچھ 10 روپے دے دو؟ نہ بھائی، پھر کوئی نہیں دیتا. اپنی موجودگی میں یہ آخرت کی تیاری کر کے جاؤ، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا کر کے جاؤ اور اللہ کو راضی کر کے جاؤ. یہ دنیا فانی ہے، جو بھی کرو گے نا سب ملے گا. ہاں، یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. وہ اللہ فرما رہے قرآن میں جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. اسی لیے استغفار زیادہ کرو. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا نامہ اعمال میرے کو خوش کر دے، اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر. آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا. یہ اور اس کی بیوی زلیخا خاتون دونوں ندی کے کنارے تفریح کر رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں. اب چہل قدمی کرتے کرتے یہاں پر میں ایک بات یہ کہوں کہ ہمیں چلنا بھی چاہیے، واکنگ کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان بڑی بڑی بیماریوں سے بچتا ہے. چلنے کی برکت سے اللہ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں. ساری بیماریاں شروع ہوتی ہے پیٹ سے، اور جو چلتا ہے اس کا ہاضمہ صحیح رہتا ہے. تو جب ہاضمہ صحیح رہتا ہے تو بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اس کی قبضیات ختم، اس کو ایسیڈیٹی کی تکلیف ختم، کئی بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. یہ تو دنیاوی فائدہ ہے. اس لیے آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر ملے گا نا وہ چلتا ہوا ہی ملے گا. ڈاکٹر صاحب تمہیں چالو چھو، ہاں ہاں یہ تو چالو تو جو ہی ہے، وہ فوراً آپ کو بولے گا. ایک جگہ ہم نوساری میں چلتے ہیں تو 6-7 لوگ وہاں چلنے آتے تھے. میں باری باری ہر ایک کو ملا، اکثروں کو، تو سب نے بتایا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے. سب
ہماری ایک قریبی رشتہ دار کی ایک عورت ہے، وہ چلتی تھی، انہوں نے میرے کو بتایا کہ میں 150 مرتبہ قل ہو اللہ احد چلتے چلتے پڑھ لیتی ہوں۔ پہلے زمانے کے بوڑھے لوگ جو تھے نا وہ ذکر بہت کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ سواری نہیں تھی تو وہ چلتے چلتے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، کچھ چلو اچھی کوئی جگہ پر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر، اپنی صحت کا خیال رکھو، ہمیں تو آخرت کی تیاری کرنی ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، ورنہ بندہ پھر کرسی پکڑ لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حالات کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں سجدہ کرنے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، صحت ہے، ہمارے بڑے بڑے اللہ والے، میں نے سنا حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ والے، صبح میں 1 گھنٹہ چلتے تھے، صبح میں یا کسی وقت۔ پھر کیا کرتے تھے کہ ایک شخص قرآن سناتا تھا، آپ سنتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں انٹرویو شائع ہوا تھا، اس نے بتایا کہ جب بیرون کے سفر پر ہوتے ہیں اتنی مشغولی، اس کے باوجود آدھا گھنٹہ چلتے ہیں۔ ایک بزرگ کا چلنے کا معمول، وہ فرماتے ہیں میں رات کو بیان کر کے لیٹ آیا تو کسی وجہ سے کھانے میں لیٹ ہوا تھا تو زیادہ کھانا کھوا گیا تو میں 1 گھنٹہ چلا پھر سویا۔ ہو کیا لوگ، ہمیں نہ دین کا معلوم نہ دنیا کا معلوم، نصیحت کے بارے میں کوئی فکر ہے، نہ آخرت بن جائے اس کے بارے میں کوئی فکر ہے، میرے بچے حافظ عالم بن جائیں، میرے جانے کے بعد کچھ پڑھ کے بخشے، نہ اس کے بارے میں کوئی فکر ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں آئے، انہوں نے پڑھ کے بخشا تو آسمان سے وائٹ شکل میں، نور کی شکل میں کوئی چیزیں آئی تو سب قبرستان والے اس کو لینے کے لیے دوڑے کہ تھوڑا ہمیں بھی مل جائے، تھوڑا ہمیں بھی مل جائے۔ وہ حضرت نے ایصال ثواب کیا تھا، حضرت کو کشف ہوا۔ کبھی کبھار اللہ ایسے واقعات ظاہر کر کے بہت بڑی عبرت ہم کو بتا دیتے ہیں۔ تو واقعے کا خلاصہ یہ، ایک چچا تھے، وہ قبر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ لینے کے لیے نہیں گئے۔ تو حضرت نے ان کو کشف میں پوچھا کہ آپ کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہے نیکی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اب کوئی کروڑ پتی کو پوچھے، 10 کروڑ کے مالک کو، کہ تجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہے گا بھائی فقیر سے زیادہ مجھے، فقیر کو 100 چاہیے، مجھے لاکھوں چاہیے، میں اس سے بھی بڑا فقیر ہوں۔ فقیر کو تو 50-100 میں پیٹ بھرے گا، میرا تو لاکھوں میں نہیں بھرے گا۔ تو اب آپ کا کام کاج بند، تو کہا نا پہلے 2 دکان تھی لیکن اب پیسہ بڑھ گیا تو 3 دکان کر دی اور زیادہ مشغول ہو گیا۔ تو یہ حال ہے۔ تو دیکھا کہ وہ کہا کہ چچا آپ کو ضرورت نہیں نیکی کی؟ تو کہا نا ضرورت تو مجھے بھی ہے۔ پھر تو بولے یہ سب لوگ بیچارے بہت محتاج ہیں، ان کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے زیادہ تر، یہ بھی ان کو بہت ضرورت ہے، میرے سے بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔ آپ کو؟ کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا ایک بیٹا ہے حافظ قرآن ہے۔ پھر کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، روزانہ 1 قرآن پڑھ کے مجھے پہنچا دیتا ہے۔ اوہ روزانہ؟ بولے ہاں۔ کیا کرتا ہے؟ فلاں حلوائی کی دکان پہ بیٹھتا ہے۔ تو وہ حضرت اس سے ملاقات کے لیے گئے، عجیب منظر دیکھا، گراہک آتے ان سے بات کرتا ہے، گراہک چلے جائیں پھر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، گراہک آئے پھر ان سے بات کرتا ہے، گراہک چلے جائیں پھر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ اچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ تو قرآن پڑھتے ہو۔ اچھا بہت زیادہ پڑھتے ہو؟ چچا جان میرے ابو تھے، بہت اچھے انسان تھے، وہ چاہتے تو مجھے دنیا کے کام کاج میں لگا دیتے ہیں، لیکن ان کا بڑا احسان ہے، انہوں نے مجھے مدرسے میں بھیجا، میرے لیے دعائیں کی، میرے لیے روئے، میرے لیے تڑپے، مجھے نصیحت کرتے تھے بیٹا حافظ ہو جانا، تو ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج میرے ابو تو نہ رہے لیکن میں ان کو تھوڑی نہ بھول سکتا ہوں، تو میں روزانہ 1 قرآن پڑھ کے ان کو بخش دیتا ہوں۔ کاش کسی باپ کو یہ بھی فکر ہو کہ میرے بچوں میں بھی کوئی حافظ عالم ہو، کوئی قاری مفتی ہو، اللہ ان کو نہیں ضائع کرے گا، مقدر کی روزی ملے گی انہیں۔ اور لاک ڈاؤن میں تو ہر ایک کو اللہ نے احساس کروایا ہے کہ ہر گھر میں حافظ عالم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھانے کی ضرورت آئی، تراویح میں علم طرف پڑھی، کیا حافظ صاحب ہمارے گھر میں نہیں؟ وہ حافظ صاحب ہمارے وہاں آتے ہی نہیں۔ ارے وہ تمہارے وہاں کیوں آئیں گے؟ ان کے گھر میں بھی تو لاک ڈاؤن ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں پڑھائیں گے۔ تو پھر احساس کیسے ہوتا وہ حافظ صاحب آ جاتے تو؟
اس لیے اللہ نے سب کو احساس کروایا. تو میرے عزیزو طے کرو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تو نیک بنیں گے, پڑھ کے بخشیں گے, زندگی میں قدر کریں گے. جو بچہ دنیاوی اعتبار سے پڑھ لکھ کر آگے بڑھتا ہے, اس کے ماں باپ اس سے ادب سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں, وکیل صاحب ناراض نہ ہو جائیں, انجینئر صاحب ناراض نہ ہو جائیں. اور جو بچہ مدارس کی تعلیم لیتا ہے, حافظ عالم بنتا ہے, وہ بچہ ماں باپ سے ادب سے بات کرتا ہے کہ کہیں میرے ابو ناراض نہ ہو جائے, کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے. اتنا فرق ہو جاتا ہے. اسکول جانے والا دفتر پیچھے بھرا کر کے جاتا ہے, پتہ ہے کہ یہ پڑھائی میرے ساتھ آنے والی نہیں. مکتب میں آنے والا بچہ سپارہ سینے پر لے کے آتا ہے, پتہ ہے یہی ساتھ جائے گا. اچھا, منع نہیں کرتا ہوں دنیاوی تعلیم کا, اچھے میں اچھی انگلش اسکول میں پڑھاؤ اگر آپ کو پڑھانا ہے, لیکن اس کی وجہ سے مکتب نہ پڑھاؤ, یہ بڑے نقصان کی بات ہے. مکتب پڑھانے والا استاذ گھر آئے گا. ایک کام کرو نا, ٹیوشن پڑھانے والے کو بھی گھر ہی بلا لو نا, اسکول والے سر کو بھی گھر بلا لو. ہاں مولانا ایسا نہیں ہو, صحیح پڑھائی نہیں ہوگی تو استاذ گھر میں آئے گا تو صحیح پڑھائی ہو جائے گی. وہ بچہ تو جری ہو جائے گا, حاوی ہو جائے گا استاذ پہ. اس کو پتا ہے میرا امی اندر ہے, میرا ابو اندر ہے, مجھے تو کچھ بول بھی نہیں سکتے استاذ. ارے مکتب میں بھیجو, وقت پر بھیجو, بات کہیں کسی اور رخ پہ چلی جائے گی. مجھے تو ایسا لگتا ہے سالانہ مکتب کے جلسے میں بات کر رہا ہوں. خیر, مکاتب کا جو نظام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. تو وہ واقعہ جو سنانے والا تھا وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بڑا عبرت کا واقعہ ہے. دونوں میاں بیوی چہل قدمی کر رہے ہیں. چہل قدمی کرتے کرتے ایک شخص پر نظر پڑی جن کا نام ہے بہلول دانا. حضرت شیخ نے کئی دفعہ لکھا ہے بہلول دانا, بہلول دانا. ان کے سیدھے سادے کپڑے ہوتے تھے, سیدھی سادی زندگی تھی. لوگ انہیں مجنون سمجھتے تھے, کتنے لوگ پاگل سمجھتے تھے, لیکن یہ تھے بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے عاشق, اللہ کے دیوانے. تو عجیب منظر دیکھا, بہت سی مرتبہ جنگلوں میں رہتے تھے, عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ بہلول دانا ریت پر, مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. جس طرح چھوٹے بچے گھر بناتے ہیں نا, ایسے مٹی کے گھر بنائے, پھر توڑ دیا, پھر مٹی کے گھر بنائے, پھر توڑ دیا, پھر مٹی کے گھر بنائے, پھر توڑ دیا. تو بہلول دانا مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. اور ہارون رشید کا گزر ہوا تو سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہ یہ مٹی کے گھر بناتا ہوں, دعا کرتا ہوں, جو اس کو خریدے گا نا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. ہے مٹی کا گھر ایسے ہاتھ کرو تو ٹوٹ جاوے, اور جنت میں محل. ابھی ایک فقیر بولے 1 روپیہ دے دو جنت میں محل ملے گا, تو مجھے لگتا ہے دوبارہ یہاں دکھے نہیں صابری مسجد کے پاس, دکھے گا وہ فقیر. تو یہ تو سیدھے سادے. تو ہارون رشید نے کیا قیمت ہے؟ تو کہا 1 درہم. دیا نہیں, آگے چلے گئے. پیچھے زبیدہ خاتون ہے, اس نے بھی سلام کیا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ مکان بنا رہا ہوں, یہ مٹی کا گھر ہے, دعا کرتا ہوں جو اس کو خریدے گا نا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. جملہ کیا کہا؟ دعا کرتا ہوں کہ جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. کیا قیمت ہے؟ تو کہا 1 درہم. بس 1 درہم دیا, آگے چلی گئی. ہارون رشید آرام کے لیے لیٹے, خواب دیکھا. خواب میں جنت کو دیکھا, جنت کے باغات دیکھے, جنت کی خوبصورتی دیکھی, جنت کی وہ آبشاریں دیکھی, ایک بہت شاندار محل نظر آیا. ہارون رشید نے سوچا کہ اس میں جانا چاہیے. جانے کے لیے جب محل کے قریب گئے تو دربان نے, سیکیورٹی گارڈ نے, واچ مین نے روک لیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ جس کا محل ہے وہی جائے گا. یہ کس کا محل ہے؟ یہ تو زبیدہ خاتون کا محل ہے. او ہو ایک دم چونک کے اٹھ گئے, اور بات یاد آئی کہ یار
زبیدہ میرے سے آگے نکل گئی. بہلول بڑے اللہ والے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, تانا نہیں دیتے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, اللہ اللہ کرتے ہیں. اور ایسے لوگ کبھی کبھار کوئی جملہ زبان سے نکال دیتے ہیں نا, پھر اللہ ان کی لاج رکھتا ہے. یہ میری بیوی میرے سے آگے نکل گئی, مسئلہ 1 درہم کا تھا اور میں تو وقت کا بادشاہ ہوں. ایک کاش جتنے وہ مٹی کے گھر ہیں سب خرید لیتا اور بہلول اپنی زندگی میں جتنے بنائیں گے سب کا سودا کر لیتا. آج میرے بھی جنت میں بہت محل تیار ہو جاتے ہیں. لیکن چلو کوئی بات نہیں, دوبارہ جاتا ہوں, شاید بہلول بیٹھے ہوں, شاید مکان بیچ رہے ہو, تو جتنے ہوں گے نا سب خرید لوں گا. تلاش کرتے کرتے آئے بہلول دانا کو, تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے. سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بہلول. بہلول دانا بھی سمجھ گئے آج سلام کا انداز کچھ اور ہے, بڑی محبت و بڑا سلام ہے اور آج تو بات ہی کچھ اور ہے. بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا. اب بادشاہ تھے نا, سمجھدار تھے نا, پڑھے لکھے تھے, فوراً سوال جواب شروع کر دیے. یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا, نا 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 نا, یہ کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ مٹی کا گھر بناتا ہوں, دعا کرتا ہوں, جو اس کو خریدے گا نا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. اچھا بہلول کتنے میں دو گے؟ کہا پوری دنیا کے بدلے میں 1 دوں گا. کہا بہلول کیسی بات کرتے ہو, کل کو 1 درہم میں دے رہے تھے, آج کہہ رہے پوری دنیا کے بدلے میں 1 دوں گا. بہلول دانا نے کہا ہارون سن, کل تک بن دیکھے سودا ہو رہا تھا, آج دیکھنے کے بعد سودا ہو رہا ہے. صابری مسجد والوں, سب بن دیکھے والا معاملہ ہے. کل کو آنکھ کھلے گی نا قبر میں, سب دیکھ لوگے, پھر کچھ نہیں ہوگا. نہ ثاقب سے کچھ ہوگا نہ آپ سے کچھ ہوگا. قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی بن دیکھے والا سودا ہے. ایک رکوع پڑھو کتنی نیکی مل جاتی ہے, ذرا کیلکولیٹر لے کر بیٹھو تو صحیح. یہ کوئی پاؤنڈ ڈالر کی بات ہے, نیکی اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. طے کرو آج کی مجلس کے بعد, بیان تو بہت سنے لیکن طے کرو زندگی چینج کریں گے انشاءاللہ. کرتے ہو نیت؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, ذکر بھی کریں گے. اور آخری ایک مشورہ دیتا ہوں, ہو سکے تو روزانہ درود شریف زیادہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. میں مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے پاس تھا, ایک شخص صفائی کر رہے تھے, ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا صاحب ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہمارے نبی کو یہ تحفہ پہنچا دیتے. 1,00,000 مرتبہ درود شریف ہر مہینے. کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا صفائی کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ان کے پاس بھی وقت ہے نبی پر درود پڑھنے کے لیے. ہمارے حضرت 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے روز. میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا, 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. سلواس میں ایک بزرگ کو مل کے آیا, روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے. 2 ہفتے پہلے سوموار کے دن چونا بھٹی مرکز پر بمبئی میں ایک بزرگ سے ملا, پڑھ رہے تھے. تو میں نے ان کو, جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے ان کو کہہ دیا کہ چچا ایک میری گزارش ہے, آپ درود شریف زیادہ پڑھنا ہے. کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے میں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا کتنے, آج کتنے پڑھے؟ یہ نہ پوچھ. میں گھبرا گیا, میں نے کہا یہ بھی کوئی پہنچے ہوئے آدمی لگتے ہیں. میں نے بھی کس کو کہہ دیا. میں کہا حضرت میری عبرت کے لیے بتا دو. ایسے تسبیح میں دیکھا, آہستہ آواز میں کہا بیٹا اللہ کا بڑا احسان ہے, آج کے دن میں 90,000 مرتبہ پڑھ لی. یہ بھی زندگی ہے, اور میری اور آپ کی جو گزر رہی ہے یہ بھی زندگی ہے. وہاں کا افسوس کام نہیں آئے گا. اللہ کرے کہ ہمیں بھی کوئی بات دل پہ لگ جائے. کل ہی ہم لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے تھے, تو کہا بیٹا اب تو میں مولانا اب تو میں نماز میں قرآن پڑھتا ہوں نا, تو کبھی کبھار نماز میں 7 پارے پڑھ لیتا ہوں, 8 پارے پڑھ لیتا ہوں. ہو اتنے بڑے اللہ والے ہیں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. اتنا سب ہونے کے باوجود اتنا سب کر رہے ہیں, اور ہم کچھ نہیں ہیں پھر بھی کچھ نہیں کر رہے. ایسا ہے دنیا کے معاملے میں, جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا وہ قرضے میں جا رہا ہے, اور جس کے پاس بہت کچھ ہے نا وہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے دین کے معاملے میں, جو جتنا دور ہے اتنا ہی دور جا رہا ہے, اور جو جتنا قریب ہے نا اتنا ہی کرتا جا رہا ہے. ایک حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کے ساتھ سفر میں تھا, اللہ کے بندے ایک اوابین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اتنی مشغولی ہے, اوابین نہیں, کیسے اوابین چھوڑ دے ہوئے, وہ پوری جوانی لگا دی لیکن ایک اوابین نہیں چھوڑے. اور ہم ماشاءاللہ سنت پڑھ کے بنداس چلے جاتے. ایسا لگتا ہے شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے, ان کو بہت ضرورت. ارے انہوں نے پوری زندگی لگا دی,
ان کو پتہ ہے آج جتنا کر لے اتنا کم ہے۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ میں لکھا ہے کہ لمبایت کا 20 سال کا لڑکا ہاسپٹل میں 2 مہینے سے ایڈمٹ ہے، احسان آصف میمن، 2 مہینے سے، 20 سال کی عمر، کیا ہوا ہے؟ اللہ پاک انہیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ دیکھو اب اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کتنا اچھا رکھا ہے، صحت ہے، کوئی بیماری نہیں، سر میں درد نہیں۔ اگر اب بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اب بھی ہم اگر گناہ کرتے رہیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو صابری مسجد والوں، اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، تانا نہیں دیتے پہلے کہاں گیا تھا، یہ عمر میں آیا، نا 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 نا، خدا کے دربار میں جب بھی کوئی آئے گا ہمیشہ ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ مرنے سے پہلے جو بھی آ جائے غنیمت ہے، موت کا وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں توبہ کریں گے۔ ابھی ہم مختصر سے دعا کریں گے، اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے، تو سب کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی ساری لائٹیں بند کر دیجئے، یہ وقت ہے، اس میں اپنے دل پر محنت کرو، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ دم کرنا ہے۔ باہر کی بھی لائٹ بند کر دو میرے عزیزو، سب آنکھیں بند کر لو۔ دیکھو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ کر لینا، ہمیں چائے اچھی چاہیے، کھانا اچھا چاہیے، اللہ کو اعمال اچھے چاہیے، اور ہمارے جو آزو بازو والے ہیں نا، کبھی شرم آوے تو اپنے دل سے کہنا یہ تیری قبر میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے دیکھا آزو بازو میں دکان ہوتی ہے، لوگ گراہک سے بات کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، تو لوگ گراہک سے بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے تو ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ لوگ گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، کومنٹری سنتے ہوئے نہیں شرماتے، غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، تو ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ ہمیں تو اپنا دل بنانا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ، آپ بھی پڑھنا، پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا۔ یہ بڑا اونچا کلمہ ہے، ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ بہت وزنی کلمہ ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ افضل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ وہ کلمہ ہے، جب تک کوئی یہ کلمہ نہ پڑھے وہاں تک وہ کافر مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک مسلمان نعوذ باللہ اس کا انکار کر دے تو کافر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک کافر اس کا اقرار کر لے اور اس پر جم جائے اور اس پر مر جائے، دنیا سے چلا جائے اس کلمے کے ساتھ، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ تجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور دل کی حاضری کے ساتھ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
صابری مسجد والوں پڑھتے رہو. ہماری آواز کہاں گئی؟ کیا صرف دنیا کے بارے میں ہی آواز نکالتے رہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. ساتھ میں پڑھو. لا الہ الا اللہ. 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں اللہ اللہ پڑھوں گا، آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھنا. میں 5-6 مرتبہ پڑھوں، پھر آپ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دینا. اس تصور کے ساتھ پڑھنا کہ آج صرف میری زبان نہیں، میرا دل، میرے بدن کا ایک ایک حصہ، میرے جسم کا رواں رواں آج اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. دھیان سے بدن کا ایک ایک حصہ اللہ کی یاد میں ڈوبا. اللہ. پیچھے والے بھی پڑھے. بہت خوش نصیب لوگ ہیں وہ حضرات جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں اور ان کی آنکھ سے آنسو بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے نا، اللہ اس کو رونے کی توفیق نہیں دیتے. اور جو اپنے آپ کو گنہگار قصوروار سمجھتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ اس کو رونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو میرے عزیزو یوں سمجھو، اللہ کی دھرتی پہ جتنے لوگ چلتے ہیں اس میں سب سے بڑا مجرم اگر کوئی ہو تو میں ہوں. آنکھوں کو بند کیجیے، مراقبہ کر لیجیے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان کو تالو سے لگا دے اور دل سے اللہ کو یاد کرے. اگر کسی کو اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے، اپنے اللہ کے سامنے روئے، اللہ کو بڑا کریم پائے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا یہاں آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا، صرف اللہ کو پانا. ان کے لیے بشارت ہو، حدیث قدسی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں.
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے۔ اللہ یہ مجمع آج آپ کا بننے کے لیے آیا ہے، یہ سب آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں۔ اے اللہ ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہے، کوئی بیوی کے معاملے میں، کوئی بچے کے معاملے میں، کوئی پیسے کے معاملے میں، کوئی گھر کے معاملے میں، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے وہ اس معاملے میں، اور کوئی ہے جو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن ٹوٹ جاتی ہے اس معاملے میں۔ اس وقت کو یاد کرے جس وقت میرے اور آپ کے پاس ملک الموت آئے، روح قبض کی جائے گی، مسجد سے تختہ لایا جائے گا، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا اور میں اور آپ سوئے ہوئے ہوں گے، نہ ہاتھ ہل رہے ہوں گے، نہ پیر ہل رہے ہوں گے، نہ آنکھ کھلے گی، نہ کسی کو دیکھ سکیں گے، نہ کچھ بول سکیں گے۔ یہی وہ بدن، یہی وہ جسم ہوگا، 5-6 لوگ اٹھائیں گے، تختے پر رکھیں گے، اور گرم گرم پانی میرے اور آپ کے جسم پر جس طرح ہمارے پردادا ان کے ابا کے اوپر ڈالا گیا، ان قریب ایک دن آئے گا یہ دنیا سے ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، حقیقت کی آنکھیں کھل جائے گی، اب غسل دیا جائے گا، اور اس کے بعد کفن کا کپڑا بچھا ہوا ہوگا، مجھے اور آپ کو اس پر لا کر رکھیں گے۔ میرا عزیزو، کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی، دیدار کرنے والے دیدار کریں گے، پھر چہرے پر کفن کی چادر ڈال دی جائے گی، یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، نہ یہ موبائل ساتھ ہوگا، نہ پیسے ہوں گے، نہ ٹوپی ہوگی۔ میرے عزیزو، کفن کی چادر میں اور آپ پورے لپٹے ہوئے ہوں گے، اور جنازے کی نماز ہوگی، اور یہ میں اور آپ لوگوں کے کندھوں پر قبرستان کی طرف ہم جا رہے ہوں گے، پھر قبرستان کا گیٹ کھولنے والا گیٹ کھولے گا، میرا اور آپ کا جنازہ، ہاں میرا اور آپ کا قبرستان کے اندر جائے گا، قبر کے قریب مجھے اور آپ کو رکھا جائے گا، 2-3 لوگ قبر میں اتریں گے، چھوٹا بچہ کہے گا، ہمارا لڑکا کہے گا، چچا جان میرے ابو کو دے دو، یہ میں کوئی مذاق کی بات نہیں کرتا، سیریس بات، میرا عزیزو سیریس لو، موت آنی ہے۔ انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکتے؟ مجھے اور آپ کو قبر میں رکھا جائے گا، پاٹیے بچھا دیے جائیں گے، اور لوگ ہماری قبر پہ مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے۔ اب پتہ چلے گا کیا کر کے آئے، کس کی نقل اتار کے آئے، فجر کی نماز پڑھ کے آئے یا میٹھی نیند سو کر کے آئے، صرف موبائل چلا کر کے آئے یا اللہ کا قرآن پڑھ کے آئے، غیبتیں کر کے آئے یا درود شریف استغفار کر کے آئے۔ ارے کیا کر کے آئے، اب پتہ چلے گا۔ کیا نبی کا چہرہ پسند آیا تھا؟ کیا اسلامی لباس پسند آیا تھا؟ کیا ہمارے نبی کے طریقے پسند آئے تھے؟ کیا اپنے بچوں کو نیک بنا کر کے آئے؟ کیا ہماری بیوی کو نیک بنا کر کے آئے؟ میرے عزیزو، ذریعے کے طور پہ سب پتہ چلے گا، اس وقت کا تڑپنا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔
کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ماء وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل گو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما، دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں نہایت ہی گندے ہیں، میرے مالک بہت گناہ ہو گئے، اللہ بہت گناہ کر لیے، اللہ اللہ اللہ۔ ایک گناہ بندہ کرتا ہے، دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہاں تو گناہوں کی حد پار کر دی، لمٹ پار کر دی۔ ایک 6 سال کا بچہ ہمارے قریب ہونا اللہ تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن جب وہ کوئی بچہ نہ ہو پھر ہم بنداز گناہ کرتے ہیں۔ شاید گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی کہتا ہوگا، کیا نعوذ باللہ تو اللہ کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے کہ تیرے پاس تیرا 6 سال کا بچہ ہو، تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آئے اور تیرا اللہ دیکھ رہا ہو، تو بنداز گناہ کرتا ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اللہ اللہ، ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، بچا لیجئے اللہ، بچا لیجئے اللہ، بچا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے اللہ، اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ، اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ، اللہ بچا لیجئے، آپ کے محبوب بندوں میں شامل کر دیجئے، آپ کے دیوان میں۔ اے اللہ، دنیا والے ہمیں نیک سمجھتے ہیں، اب پتہ نہیں آپ کے دیوان میں ہمارا نام نیک لوگوں میں ہے یا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم نے سنا جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما۔ اے اللہ ایک بزرگ کے سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے جس کا خلاصہ میں کہیں بھی جگہ جاتا ہوں بیان کے لیے، اکثر رات میں وہاں کے مرحومین حضرات میری خواب میں آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے بھی تو ایصال ثواب کرو۔ کیا پتہ چلا ان کے رشتہ دار بچے پڑھ کے بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ اس میں بھی کتنے ایسے ہوں گے کہ کسی کے ابو جان کا، ابا جان کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، اور ماں باپ کا تو کوئی بدل نہیں۔ ماں باپ تو بہت بڑی نعمت ہے، بچے ماں باپ کو کہاں بھلا سکتے ہیں۔ وہ ماں باپ کا پیار سے بیٹا کہنا، میرا لال کہنا، میرے جگر کا ٹکڑا کہنا، اور ہمارے لیے اتنی کوشش کرنا، ہمارے لیے بے چین ہو جانا، ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرنا۔ کہنے والے کہتے ہیں امی کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی وہ آج ہوٹل کے مرغ مسلم میں کہاں، اور ابو کے ہاتھ کے جو 25 پیسے میں مزہ تھی وہ آج زمین بیچ کے 25 لاکھ
پاک میں کہا اے اللہ عجیب معاملہ ہے، جس کے ماں باپ ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، جس کے ماں باپ نہیں وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اللہ جو بھی ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب و درد دل عطا فرما۔ امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑا عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ یہاں جو پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، ہماری نسلوں میں حفاظ، علماء، مشائخ اور صاحب نسبت اکابرین پیدا فرما۔ ہمیں بھی اللہ تیرے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم تمام کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازیں خوب دھیان کے ساتھ خشوع خضوع والی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ حرمین شریفین کے دروازے کھل رہے ہیں، رب کریم ہماری حاضری بھی مقدر فرما۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن حضرات نے جس لائن سے محنتیں کی ہو، ان کی محنتوں کو قبول فرما کر، ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اللہ جی آخری گزارش یہ ہے کہ یہ پورے مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ ایک نظر ہو جائے محبت کی، ہم فقیروں کا کام بن جائے۔ آپ کی ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا بیڑا پار ہونے کا سوال۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تو نظر کرم فرمائے اور ہمارا دل کہیں اور ہو۔ اللہ جی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ پابندی سے اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔